جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں پڑھیں آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں ماہ ربیع النور کی آمد ہے اور اسی مہینے میں ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کے صلب سے حضرت طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے قبیلہ قریش میں عرب کی سرزمین پر تشریف لائے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ عرب کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں اس وقت عرب کے جو حالات تھے جب ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہاں کے جو انسان تھے ان کے سینے میں جو دل تھا وہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ رحم نام کی کوئی چیز ان کے دل میں نہیں تھی۔ گویا کہ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سرزمین پر بھیجا جو زمین بھی پتھریلی ہے اور اس زمین پر رہنے والے جو انسان ہے ان کا دل بھی پتھر کا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی تبلیغ کے معاملے میں جتنی مصیبتیں مجھ پر ڈھائی گئی ہیں، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء اکرام تشریف لائے کسی نبی پر اتنی مصیبت اتنا ظلم نہیں کیا گیا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ آپ نے 40 سال کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور دین اسلام کی آپ تبلیغ کرتے رہے اور لوگ مذہب اسلام میں آتے رہے یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں اللہ کا حکم آ گیا، آپ مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اب مدینہ منورہ سے میرے آقا مذہب اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 63 سال کی ہوئی، اب آپ نے روئے زمین سے دنیا والوں کی نظروں سے پردہ کر لیا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اب جب ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو جو اسلام مذہب اسلام ہے وہ عرب کی سرزمین پر پھیلا ہوا ہے
تبلیغ نہیں ہو رہی ہے۔ اب جب تک مذہب اسلام عرب میں تھا تب تک مذہب اسلام کے اندر کوئی بھی انٹرفیئر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ جو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات دی تھی اسی تعلیمات پر لوگ عمل کر رہے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ اکرام جو تھے وہ میرے آقا کے فرمان پر عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، یہاں تک کہ جب مذہب اسلام میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ کر لیا اور مذہب اسلام عرب سے نکل کر جب اور ملکوں میں پہنچا اور لوگ مذہب اسلام کو قبول کرتے رہے، جو مذہب اسلام کی تعلیمات تھی، مذہب اسلام کے اندر 5 وقت کی نمازیں فرض تھی، لوگوں نے نمازوں کو پکڑ لیا۔ جب مذہب اسلام اور ملک میں پہنچا اور مذہب اسلام کی تعلیمات پر، مذہب اسلام کے فرمان پر لوگ تو عمل کرتے رہے، 5 وقتہ نماز پڑھتے رہے اور نماز کے جو احکام تھے اس کو مانتے رہے، زکوٰۃ کا جو قانون تھا اس پر عمل کرتے رہے، روزے کے جو مسائل تھے اس پر مسلمان عمل کرتے رہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مذہب اسلام جس ملک میں پہنچا ہے اس ملک کے اندر وہاں کے رہنے والے انسانوں کے اندر اپنے بھی کچھ رسم و رواج تھے، اپنے بھی کچھ رسم و رواج تھے۔ اب مذہب اسلام جب اس ملک میں انٹری کرتا ہے، پہنچتا ہے اور لوگ مذہب اسلام کو قبول تو کر لیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، آپ امریکہ کے مسلمان کو دیکھو گے وہ بھی نماز اسی طریقے سے پڑھتے ہیں جیسے ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ افریقہ کے مسلمانوں کو دیکھیں گے وہ نماز اسی طریقے سے پڑھتے ہیں جیسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک کے رہنے والے مسلمان کو دیکھیں گے تو وہ نماز اسی طریقے سے پڑھتے ہیں جیسے ہندوستان کے اب میرے مسلمان بھائیوں قرآن کی تلاوت اسی طریقے سے کر رہے ہیں جیسے قرآن نازل ہوا عربی زبان میں۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، اب اس کی زبان کوئی اور ہو، چاہے وہ عربی اس کی زبان ہو، چاہے اس کی زبان انگریزی ہو، چاہے اس کی زبان ہندی ہو، چاہے اس کی زبان بنگلہ ہو، کوئی بھی زبان اس کی ہو، مگر وہ جب قرآن پڑھے گا نماز کے اندر تو وہ عربی میں ہی قرات کرے گا، کیونکہ قرآن ہمارا جو ہے وہ عربی میں ہی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے دنیا کے مسلمان جب نماز میں ایک، قرآن میں ایک، خدا کے ماننے میں ایک، رسول کے ماننے میں ایک، آخر میرے مسلمان بھائیوں آپ اپنے اسی ہندوستان میں دیکھیں اور ملکوں کو چھوڑ دیں کہ جب آپ ہندوستان میں دیکھیں گے یو پی کے رہنے والے جو انسان ہیں ان کا ان کے کھانے پینے کا طریقہ الگ ہے، ان کے کھانے پینے کا طریقہ الگ ہے۔ مدھیہ پردیش کے مسلمانوں کا کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا طریقہ الگ ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، ہندوستان کے جس بھی حصے میں مسلمان رہتے اور بستے ہیں، ہر مسلمان کا کھانے پینے کا طریقہ الگ ہے۔ آخر میرے مسلمان بھائیوں، شادی بیاہ کرنے کا طریقہ کیوں الگ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا اسلام تو مکمل ضابطۂ حیات تھا، اس نے ہم کو ہماری زندگی کے ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی ہے، مگر آج ہم نے نماز کے تو اس طریقے کو لے لیا، قرآن کو عربی زبان میں تو لے لیا، اپنے رسول کا کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، خدا کو تو ایک مان لیا،
اسلام کو چھوڑ دیا، کیونکہ تعلیم اسلام کے اندر یہ بھی ہے کہ کھانا کس طریقے سے کھایا جائے، پانی کس طریقے سے پیا جائے، چلنے پھرنے کا بھی طریقہ اسلام کے اندر موجود ہے، شادی بیاہ کا بھی طریقہ اسلام نے ہم کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے شادی بیاہ کیا جائے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم نے مذہب اسلام کی تاریخ کو چھوڑ کر، مذہب اسلام کی تعلیم کو چھوڑ کر ہم نے شادی بیاہ تو کرنا شروع کیا ہے، مگر اس میں ہم نے اپنی رسم و رواج کو داخل کر دیا، یعنی تعلیم اسلام کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس ترقی یافتہ دور کے جو انسان ہیں ان کو شارٹ کٹ بہت پسند ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز میں ہم کو سہولیت مل جائے، جیسے نماز پڑھنے کے لیے مسلمان یہ جانتا ہے کہ ٹوپی لگانا میرے آقا کی سنت ہے، مگر اس ترقی یافتہ کا جو مسلمان ہے وہ سوچتا ہے کہ کسی بھی حالت میں مجھ کو نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ نکاح کا جو طریقہ تھا ہم نے تعلیم اسلام کے علاوہ چھوڑ کر، تعلیم جو اسلام نے دی تھی ہم نے اس کو چھوڑ کر بہت سی اپنی رسم و رواج کو اس میں داخل کر لیا، اور تعلیم اسلام کو صرف وہاں پکڑا جہاں پر بغیر تعلیم اسلام کے عمل کیے، جہاں پر بغیر تعلیم اسلام کے عمل کیے، بغیر تعلیم اسلام کے عمل کیے کام ہی نہیں بننے والا۔ جیسے ہم نے نکاح کا پروگرام رچایا، یعنی ہمارے گھر پر جب شادی ہوئی تو پہلے لوگ تعلیم اسلام کے خلاف اتنا کام کر ڈالتے ہیں، ناچ گانا اور تمام خرافات جو ہے وہ تمام خرافات کر ڈالیں گے، مگر آخر میں آ کر ان کی گاڑی کہاں پر پھنستی ہے، کیونکہ اس نے جو ناچ گانا اور تمام خرافات کیا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے، اور اس کو کرنا کیا ہے، نکاح کرنا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اب اس نے تعلیم اسلام کے خلاف تمام کاموں کو کر لیا، مگر ابھی تک اس کا نکاح نہیں ہوا ہے، کیونکہ کوئی مسلمان کتنا بھی ناچ اور گا لے مگر دوسرا مسلمان جو ہے اس ناچ اور گانے کے عوض میں اپنی بیٹی کو نہیں دے گا جب تک نکاح نہیں ہوگا۔ اور یہ نکاح جو ہے میرے آقا کی سنت ہے، اور میرے آقا نے جس طریقے سے تعلیم دی ہے نکاح کرنے کی، جب تک ہم اس طریقے سے نکاح نہیں کریں گے تب تک کوئی مسلمان جو ہے اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنے دل و دماغ کو بدلو، اپنے دل و دماغ کو بدلو، کیونکہ ہم جب تک تعلیم اسلام پر عمل نہیں کریں گے تب تک ہمارا کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو پائے گا۔ آج شادی بیاہ کے موقع پر ایک سسٹم چلتا ہے، جیسا کہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ نکاح سنت ہے، مگر میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، قدم قدم پر لوگ شریعت کی دھجی اڑا رہے ہیں۔ پہلے تو جیسے کہ دولہے کو سجا دیا گیا، ڈی جے بجنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ اب دوسرا کام جو ہے، جب بارات نکلتی ہے تو اس کے اندر اتنے خرافات ہوتے ہیں، اتنے خرافات ہوتے ہیں کہ میرے مسلمان بھائیوں، تعلیم اسلام کو
بھائیوں سوچو ہم تعلیم اسلام کی کتنی دھجی اڑا رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسی روئے زمین پر، ہندوستان ہی کی روئے زمین پر ایک ایسی شادی ہوئی ہے کہ دیکھنے والی نظروں نے جب دیکھا ہے اس شادی کو تو لوگ دنگ رہ گئے۔ ایک عالم صاحب کے بیٹے کی شادی تھی اور انہوں نے تعلیم اسلام پر عمل کر کے لوگوں کو بتا دیا، دکھا دیا کہ شادی کس طریقے سے ہوتی ہے۔ معلوم ہے جب ان کے بیٹے کی بارات نکلی ہے اور نوشا گھوڑے پر بیٹھا ہے، اس عالم صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ جتنے بھی باراتی ہیں ہر باراتی کے لب پر کلمہ ہونا چاہیے، درود شریف ہونا چاہیے۔ جب یہ بارات گلیوں سے گزری ہے، یہ بارات جب گلیوں سے گزری ہے تو عورتوں نے یہ سمجھا کہ کوئی جنازہ جا رہا، کیونکہ ہم نے ایسا لوگوں کے اندر ذہن ہی دے دیا ہے کہ جب ہم جنازے کو لے کر جاتے ہیں تب ہماری زبان پر صرف کلمہ آتا ہے، ورنہ میرے مسلمان بھائیوں کلمہ تو ہر اس مقام پر پڑھنا چاہیے جب اللہ کی کوئی نعمت آپ کو ملے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں شادی کو آسان کرو۔ جہیز کی جو لعنت ہے، جس کو ہم نے اتنا فروغ دے دیا ہے، اتنا بڑھاوا دے دیا ہے کہ آج کا نوجوان مسلمان اپنی زبان کو کھول کر مانگتا ہے کہ جب تک مجھ کو جہیز کے اندر گاڑی نہیں ملے گی تب تک میں شادی بیاہ نہیں کروں گا۔ یہ بڑھاوا ہم نے دیا ہے، ورنہ تعلیم اسلام تو ایسی تعلیم دیتی ہے۔ آپ حدیثوں کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ میرے آقا نے اپنی شادی کس طریقے سے کی، اور صرف میرے آقا نے ہی اپنی شادی نہیں کی ہے بلکہ اپنی بیٹی کی بھی شادی کی ہے، اپنی بیٹی کی بھی شادی کی ہے۔ حضرت طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا، معلوم ہے میرے آقا نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ درس دے دیا، ورنہ میرے آقا کے اختیار میں کیا نہیں تھا۔ میرے آقا اگر چاہتے، میرے آقا خود فرماتے ہیں، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، مگر میرے آقا اپنی امت کو درس دے رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں، کیونکہ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا تھا۔ میرے آقا کی نظریں یہ دیکھ رہی تھی کہ آنے والے وقت میں میری امت میں کچھ غریب ایسے بھی ہوں گے جو بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ شادی نہیں کر پائیں گے اور اپنی بیٹی کو بہت زیادہ جہیز نہیں دے پائیں گے، اس لیے میرے آقا نے اپنی بیٹی کی شادی کر کے مذہب اسلام کا قانون بنا دیا اور مسلمانوں کو راستہ دکھا دیا کہ جب بھی تم کو شادی کرنا ہو تو اس طریقے سے شادی کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں، مسجد نبوی ہے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور میرے آقا سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے۔ اب آگے حضرت جبریل بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ،
اللہ تعالیٰ نے، بہت غور سے سننا، اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بیت المعمور کے پاس فرشتوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کر دیا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، نکاح ہوا تو کیسے ہوا؟ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل، جو میری بیٹی فاطمہ کا نکاح ہوا عرصے پر، تو اس میں ولی کون بنا؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ کا ولی اللہ بنا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے پوچھا کہ اے جبریل، میری بیٹی کے نکاح میں جو خطبہ پڑھا گیا وہ خطبہ کس نے پڑھا؟ تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ خطبہ میں نے پڑھا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حضرت جبریل اور آگے بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب وہ گھڑی آئی ہے حضرت فاطمہ زہرا کے نکاح کی، تو اللہ تعالیٰ نے 40,000 ان فرشتوں کو بلایا، جو فرشتے بہت بہت اونچے اونچے مقام پر مقرر تھے۔ ان فرشتوں کو دعوت دی گئی کہ اے فرشتوں، اس بزم میں آ جاؤ، آ جاؤ، بیت المعمور کے پاس آ جاؤ، آج اس کا نکاح ہونے والا ہے، جو میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب کا ٹکڑا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جو حسنین کریمین کی ماں ہے، جب میرے مسلمان بھائیوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ اعلان کروایا، تو اب میرے مسلمان بھائیوں، وہ 40,000 فرشتے آ گئے، اس بزم میں تشریف لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنت کو سجایا جائے، جنت کو سجایا جائے، اور حوروں کو حکم دیا کہ تم زیوروں سے آراستہ ہو جاؤ، سج جاؤ، آج میرے محبوب کی بیٹی کا نکاح ہونے والا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حضرت فاطمہ زہرا کا اس شان سے نکاح ہوا ہے عرش پر۔ اب جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دیں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی نے پیغام نکاح دیا تھا، اور میرے آقا نے پیغام نکاح کو منظور کر لیا تھا۔ اب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے علی، تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے حال آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، آپ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے جس سے میں جہاد کرتا ہوں، میرے پاس صرف ایک اونٹ ہے جس سے میں اپنے اہل خانہ کے لیے پانی بھر کر لاتا ہوں، اور یا رسول اللہ، میرے پاس ایک زیرہ ہے۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تلوار کے بغیر آپ کا کام نہیں چل سکتا، کیونکہ جب تک آپ کے تلوار آپ کے پاس نہیں ہوگی، آپ اللہ کی راہ میں کیسے لڑیں گے، آپ کیسے جہاد کریں گے، اور بغیر تلوار کے آپ کا کام نہیں چل سکتا۔ اس لیے تلوار تم اپنے پاس رکھو، اور اے علی، بغیر اونٹ کے بھی آپ کا کام نہیں چل سکتا، کیونکہ اونٹ سے آپ سفر بھی کیا کرتے ہیں، اس پر اپنے سامان کو بھی لادا کرتے ہیں، اور اپنے اہل خانہ کے لیے پانی بھی لایا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ اونٹ جو ہے آپ کی بہت ہی ضروریات میں کام آتا ہے، اس لیے آپ اونٹ کو بھی اپنے پاس رکھیں، اور جو زیرہ ہے آپ کے پاس، اس زیرہ کے
بدلے میں میں فاطمہ کو آپ کے عہد میں دیتا ہوں. یعنی میرے آقا نے زرہ کو مہر بنایا اور اس زرہ کو بیچنے کا حکم دیا کہ اے علی اس زرہ کو بازار میں لے جاؤ اور اس کو فروخت کر دو، اس کو بیچ دو. اب میرے مسلمان بھائیوں، محبت صحابہ دیکھو کہ حضرت علی جب بازار میں پہنچتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی بازار کے اندر، اور حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی خیریت تو ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں یہ اپنی زرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت علی نے جب یہ کہا کہ میں اس کو بیچنے کے لیے آیا ہوں، تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اس کی قیمت آپ نے کیا لگائی ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے اس کی قیمت 400 مسقال چاندی رکھا ہے، جس کی وزن آج کل 150 تولہ بنے گی. اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فروخت کر دیا، بیچ دیا، اب حضرت علی نے وہ زرہ کو لے لیا، وہ زرہ کو دے دیا اور حضرت عثمان غنی نے لے لیا. اب دونوں اپنے اپنے چیزوں پر بالکل اختیار رکھنے لگتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اے علی میں یہ زرہ جو ہے آپ کو اب تحفے کے طور پر دیتا ہوں، آپ یہ رقم بھی لے جائیں اور یہ رقم لے جا کر اور اس زرہ کو لے کر آپ جائیں. اور میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ اس رقم کو لے کر اور اس زرہ کو لے کر، میں مختصر میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ جب آپ لے کر پہنچتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کی جو مہر ہے 400 مسقال، اس کو ادا کر دی جائے. اب میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی کو میرے آقا نے حکم دیا کہ اے علی جاؤ فلاں فلاں صحابی کو بلا لاؤ، اور بلال کو حکم دیا کہ اے بلال مدینے کے اندر تم مدینے کی گلیوں میں چلے جاؤ اور انصار و مہاجرین کے درمیان یہ اعلان کر دو کہ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں تمام صحابہ کو بلایا ہے. اب میرے مسلمان بھائیوں، صحابی رسول اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے ہیں. اب میرے مسلمان بھائیوں آگے دیکھو، جب تمام صحابہ اکرام جمع ہو گئے، جمع ہونے کے بعد تمام صحابہ اکرام جب جمع ہو گئے، اب میرے آقا منبر پر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ کی طرف سے مجھ کو حکم ملا ہے کہ اے میرے محبوب اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کر دو. لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ اکرام کی موجودگی میں میرے آقا نے حضرت علی کا نکاح کر دیا. مرج البحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ نے جو دو دریا ملنے کا بیان قرآن میں فرمایا ہے، مفسرین اکرام فرماتے ہیں وہ دو دریا یہی ہیں، ایک دریا حضرت فاطمہ ہے اور ایک دریا حضرت علی. تو میرے مسلمان بھائیوں، اب حضرت علی کے ساتھ نکاح تو ہو گیا، مگر حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ کو جہیز میں کیا دیں گے. آج کا مسلمان سوچے وہ علی اور ایسی ذات سے اپنا نکاح کروا رہے ہیں جو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، ان کے ساتھ حضرت علی کا نکاح ہو رہا ہے. مگر حضرت علی کسی چیز کی فرمائش نہیں کرتے کہ یا رسول اللہ مجھ کو جہیز میں فلاں فلاں چیز چاہیے.
چاہیے. نہیں میرے مسلمان بھائیوں، اتنی سادگی کے ساتھ میرے آقا نے صحابہ کرام کے درمیان نکاح کر دیا اور مہر حضرت علی سے ادا کروا دی. اب میرے مسلمان بھائیوں یہیں پر غور کرنا، یہ مہر جو ہے عورت کا حق ہے اور مرد پر لازم ہے کہ وہ اپنی عورت کی مہر ادا کرے. اسلام نے عورت کو یہ پاور دیا ہے کہ اگر عورت چاہے جب تک مہر نہ لے لے تب تک اپنے شوہر کو قریب نہ آنے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ نیت دل میں رکھتا ہے کہ مہر کتنی بھی بعد دی جائے مجھ کو دینا نہیں ہے، اور اس نیت کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ کل بروز حشر اپنی قبروں سے اٹھے گا، حشر میں پہنچے گا تو اس کا نام زانیوں میں ہوگا، وہ زانی ہوگا. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اپنے دل و دماغ کو بدلو اور اتنی ہی مہر رکھو جتنی آپ کی طاقت ہو اور مہر کو ادا کرو، کیونکہ یہ عورت کا حق ہے اور عورت کو یہ پاور دیا گیا ہے کہ جب تک وہ مہر کو نہ لے لے تب تک وہ تم کو قریب نہیں آنے دے سکتی، آپ اس پر کچھ نہیں کر سکتے. یہ عورت کا پاور ہے اور مرد پر لازم ہے کہ مہر کو ادا کرے. تو میرے مسلمان بھائیوں اپنی سوچ کو بدلو، ضرورت ہے بدلنے کی، کیونکہ یہ مسئلہ عام ہو چکا ہے. لوگ بار بار اپنی زبانوں سے یہی کہتے ہیں کہ بہت بدوا لو، 1 لاکھ بدوا لو، 2 لاکھ بدوا لو، 5 لاکھ بدوا لو، دینا تو ہے نہیں. مگر میرے مسلمان بھائیوں ایسا ارادہ کر کے کبھی نکاح مت کرو، ہمیشہ یہ کوشش کرو کہ میں اپنی عورت کی مہر جو ہے اس کو ادا کروں گا. تو میرے مسلمان بھائیوں اور دوسری چیز، جب آپ نے مہر کی رقم ادا کر دی، اب اس رقم کی مالک جو ہے وہ عورت ہے، وہ جہاں چاہے گی خرچ کر سکتی، اس کو پاور ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں میں کہہ رہا تھا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ یہ 63 درہم لیجئے اور بازار جا کر کچھ ضروری سامان جو ہوتے ہیں اس کو لے آئیے. اب حضرت ابو بکر کے ساتھ حضرت بلال بھی جاتے ہیں اور حضرت سلمان فارسی بھی جاتے ہیں اور بازار سے جو سامان لاتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کے لیے وہ میرے مسلمان بھائیوں بہت ہی مختصر تھی. ایک گدا لایا گیا جو کپڑے کا تھا اور اس کے اندر روئی بھری ہوئی تھی، اور ایک تکیہ آیا اور وہ تکیہ جو تھا چمڑے کی، اور وہ تکیہ جو تھا وہ چمڑے کا تھا اور اس کے اندر روئی کی جگہ کھجور کی پتیاں بھری ہوئی تھی. اور میرے مسلمان بھائیوں ایک مشکیزہ لے کر آئے اور ایک کوزہ جس میں پانی پیا جاتا ہے، جو پینے کا برتن ہوتا ہے وہ لے کر آئے، اور چکی لے کر آئے اور ایک پردہ لے کر آئے. اس طریقے سے مختصر جو تھا وہ میرے آقا نے اپنی بیٹی کا جہیز دیا. اور میرے مسلمان بھائیوں ہم غریبوں کو حوصلہ دے دیا کہ تم گھبرانا نہیں، تم گھبرانا نہیں. اگر تمہارے پاس رقم نہیں ہے تو تم اس وجہ سے گھبرانا نہیں، پریشان مت ہونا کہ میرے پاس رقم نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کے جہیز میں نہیں کچھ دے پاؤں گا. میرے مسلمان بھائیوں شادی میں اگر کچھ اصل ہے تو وہ مہر ہے. اگر نکاح ہو گیا اور مہر ادا کر دی گئی یہی شادی ہو جاتی ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں
اپنی سوچ کو بدلو اور سوچ کو بدلنے کے بعد فرمائشوں کو بند کرو، کیونکہ معلوم ہے اس سے ہمارا اور آپ کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ پہلے تو یہ رسم اور لوگوں کے بیچ تھی، مگر لوگ دیکھی دیکھا کھینچ تان کر اپنے اندر لے آئے، اور اس سے ہمارا بہت ہی نقصان ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو جو انسان اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، ایک شادی کے اندر اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کی زبانیں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں، وہ دیتے اپنا گھر جو ہے سود پر رکھ دیتا ہے، اور ہمارے مطالبے اتنا زیادہ ہو گئے ہیں کہ لوگ اپنے گھر دوار کو بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس سے ہمارا اور آپ کا نقصان ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس دن بتایا تھا، اگر آپ غریب ہیں، اگر آپ نے نکاح کر لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے مالدار بنا دیتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ مانگ کر جہیز لینا رشوت ہے، اور رشوت جو ہے اسلام میں حرام ہے۔ اسلام میں رشوت حرام ہے، اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، حرام کام کو چھوڑیے، اور نکاح میرے آقا کی سنت ہے، اس پر عمل کیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے رغبت نہیں رکھی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی جو میرے آقا کی سنت سے رغبت نہیں رکھتا، محبت نہیں رکھتا، اس پر عمل نہیں کرتا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے، یعنی میرے آقا کا وفادار وہ نہیں ہے، میرے آقا اس سے راضی نہیں ہے۔ اس لیے آپ مذہب اسلام کی تعلیمات پر عمل کیجئے، اور ہر موقع پر مذہب اسلام ہی کی تعلیم پر عمل کیجئے، کیونکہ اسی تعلیم کے اندر کامیابی کی ضمانت ہے، اور اسی تعلیم کے اندر آپ کے لیے عزت ہے، آپ کے لیے بلندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو مذہب اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے، اور مولا تعالیٰ